بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر 10 کلاس میتھس کے لیے ہے اور آج ہم ایکسرسائز 13.2 جو کہ پریکٹیکل جیومیٹری کا ایکسرسائز ہے، اس میں کویسچن نمبر 7 اور کویسچن نمبر 8 سالو کریں گے۔ تو آتے ہیں کویسچن نمبر 7 کی جانب۔ کویسچن نمبر 7 ہے کنسٹرکٹ اے سرکل آف ریڈیس 4 سینٹی میٹر اینڈ ڈرا اے ریگولر ہیگزاگن اباؤٹ دا سرکل۔ یہاں آپ کو بتاؤں کہ ریگولر ہیگزاگن کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہیگزاگن 6 سائیڈڈ کلوزڈ فگر ہیگزاگن کہلاتا ہے، جس کی 6 ضلع ہو اور 6 زاویے ہوں تو وہ کلوزڈ فگر ہیگزاگن کہلاتا ہے۔ پھر ریگولر ہیگزاگن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی 6 کے 6 سائڈز لمبائی میں برابر ہوں گے اور اسی طرح ہر اینگل 120 ڈگری کا ہوگا، تو ایسا ہیگزاگن ریگولر ہیگزاگن کہلاتا ہے۔ جب یہاں پر اباؤٹ کا لفظ استعمال ہوا ہو، اباؤٹ دا سرکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیگزاگن سرکل کے باہر بنانا ہے، یعنی ہیگزاگن سرکمسکرائبڈ ہوگا اور سرکل انسکرائبڈ ہوگا، یعنی سرکل اندر اور ہیگزاگن باہر۔ تو پہلے ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں جس کا ریڈیس آپ کو دیا گیا ہے یعنی 4 سینٹی میٹر۔ تو آپ کمپاس کی مدد سے سرکل ڈرا کریں گے 4 سینٹی میٹر ریڈیس کا۔ 4 پر میں نے کمپاس کا نیڈل رکھا اور 0 تک کمپاس پھیلایا، تو اس طرح 4 سینٹی میٹر ریڈیس کا ہم نے کمپاس کھولا۔ اب اس ریڈیس کا ہم ایک سرکل ڈرا کرتے ہیں۔ یہاں کمپاس کی نیڈل کو ذرا زور سے دبائیں تاکہ یہاں پر سنٹر کا نشان آ جائے، اور اس سنٹر کی نشان کو ہائی لائٹ کرے پینسل یا مارکر سے، تاکہ بعد میں اگر اس کی ضرورت ہو تو ہم اسی استعمال کر سکیں، اور اسے لیبل کرے او سے۔ عام طور پر ہم سرکل کے سنٹر کو پوائنٹ او سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہمیں ایک ریگولر ہیگزاگن اباؤٹ دا سرکل کنسٹرکٹ کرنا ہوگا، یعنی اس سرکل کے باہر ہم ہیگزاگن بنائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ سرکل کے سرکمفرنس پر کوئی سا ایک پوائنٹ اے لیجئے، اسی میں لیبل کرتا ہوں پوائنٹ اے سے۔ پھر کمپاس کی ویڈتھ کو اسی سرکل کے ویڈتھ کے برابر کھولے، یعنی پھر یہاں پر میں رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کمپاس کی ویڈتھ کم یا زیادہ تو نہیں، تو یہ بالکل برابر ہے، اسی ریڈیس کا کھلا ہوا ہے۔ تو پوائنٹ اے پر رکھ کر ایک آرک اس طرح لگائی کہ سرکل کو ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرے۔ اسی پوائنٹ بی سے لیبل کریں گے، پھر یہاں بی پر رکھ کر کمپاس کا نیڈل رکھ دیں اور ایک آرک انٹرسیکٹ کرے، تو اسی پوائنٹ سی سے لیبل کریں۔ اسی طرح ہم آرکس لگاتے جائیں گے یہاں تک کہ سرکل کو 6 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ آخر میں یہ ویسی ہی برابر ہے۔ تو اس طرح ہم نے سرکل کو 6 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا اور انہیں نام دے، یہاں پر ڈی لکھ دیں، یہاں ای سے لیبل کریں اور اس پوائنٹ آخری پوائنٹ کو ایف سے لیبل کریں۔ اب ہمیں نیکسٹ کام یہ کرنا ہے کہ ان پوائنٹس 6 کے 6 پوائنٹس پر ٹینجنٹس ڈرا کرنا ہوگی، یعنی یہاں پوائنٹ اے پر رائٹ اینگل بنائیں گے، پوائنٹ بی پر بھی، پوائنٹ سی پر۔ تو یہ رائٹ اینگل کس لائن کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم
تین ڈائیمیٹرز ڈرا کریں گے جو اپوزٹ پوائنٹس ہے ایف اور سی، ان دونوں پوائنٹس کو ملائیں گے تو یہ ایک ڈائیمیٹر ہم نے ڈرا کیا۔ اسی طرح ای اور بی، یہ دونوں پوائنٹس آپس میں ملائے، اور اے اور ڈی یہ اپوزٹ دو پوائنٹس ہے جن کو ملانے سے ایک ڈائیمیٹر ڈرا ہوگا۔ تو یہ تین ڈائیمیٹرز ہم نے ڈرا کیے، اے ڈی، ای بی اور ایف سی۔ اب ان ڈائیمیٹرز کے اینڈ پوائنٹس پر ہم پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے۔ تو پرپینڈیکولر ڈرا کرنے کے لیے آپ کمپاس کو جتنا بھی کھولے، یہاں پوائنٹ اے پر رکھ کر اس ڈائیمیٹر سے باہر کی جانب ایک آرک لگائی۔ اب کمپاس کی ویڈتھ کو برقرار رکھیں اور اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک انٹرسیکٹ کریں، پھر اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک اور آرک انٹرسیکٹ کریں۔ اب ان دونوں انٹرسیکشن پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اوپر ایک آرک اور یہاں سے بھی اوپر ایک آرک لگائی۔ یہ آرکس جہاں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسی پوائنٹ اے کے ساتھ ملائے اور دونوں طرف اس لائن کو بڑھائے تاکہ دوسرا جو پرپینڈیکولر ہم ڈرا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو انٹرسیکٹ کر سکے۔ اب پوائنٹ بی کے سرے پر ہم رائٹ اینگل بناتے ہیں تو اسی طریقے کی استعمال کریں جو کہ پوائنٹ اے پر ہم نے استعمال کیا۔ دو آرکس اس طرح لگائے اور پھر ان انٹرسیکشنز کو استعمال کرتے ہوئے اوپر کی جانب دو آرکس لگائے اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن اور یہ پوائنٹ بی آپس میں ملائے اور یہاں تک کھینچے کہ اس پہلے سے جو لائن سیگمنٹ ہم نے کھینچا تھا اس سے جا ملے۔ اب سی پر پرپینڈیکولر ڈرا کرنا ہے تو سی پر کمپاس کا نیڈل رکھے اور اس طرح ایک آرک لگائی۔ کمپاس کی ویڈتھ کو برقرار رکھے، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، پھر اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک، اس پر رکھ کر ایک دوسرا آرک۔ پھر اب اگر آپ کمپاس کی ویڈتھ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک لگائی۔ لیکن جب آپ نے ایک آرک لگایا تو دوسری آرک بھی اسی ریڈیس پر لگائی۔ اب کمپاس کی ویڈتھ کو نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک لگائی۔ اب اس انٹرسیکشن پوائنٹ اور یہ سی پوائنٹ بی آپس میں ملائی اور یہاں تک کہ اس پہلے سے جو لائن سیگمنٹ یہاں پر موجود ہے اس تک بڑھائے۔ اب پوائنٹ ڈی پر اس سائڈ سے ہم ڈرا کریں گے تو اس پوائنٹ ڈی پر رکھ کر اس سائڈ سے باہر کی طرف ایک آرک لگائی، اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک، پھر اس پر رکھ کر دوسرا آرک۔ اب مزید آرکس ڈرا کرنے کے لیے ہم کمپاس کی ویڈتھ کو بڑھاتے ہیں اور یہاں رکھ کر اوپر ایک آرک اور پھر اس پر رکھ کر ایک دوسرا آرک۔ یہ دونوں آرکس بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو ان کو پوائنٹ ڈی کے ساتھ ملائی۔ اب پوائنٹ ای اور ایف کے لیے بھی اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ایک آرک اس طرح لگائی، پھر اس پر رکھ کر ایک آرک، پھر یہاں رکھ کر دوسرا آرک۔ اب کمپاس کی ویڈتھ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہاں رکھ کر ایک آرک
اب کمپاس کی ویٹ کو برقرار رکھیے اور یہاں رکھ کر ایک آرک لگائیے. اگر دونوں آرکس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کرتے تو واپس اس پوائنٹ پر جا کر آرک کو بڑھا سکتے ہیں. اب اس پوائنٹ ای کو اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کے ساتھ ملائی. پوائنٹ ایف پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر اس ڈائی میٹر سے باہر کی جانب ایک آرک لگائی. کمپاس کی ویٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک، پھر اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر دوسرا آرک لگائی. اب کمپاس کی ویٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں رکھ کر اوپر ایک آرک، پھر یہاں رکھ کر اوپر ایک آرک. دونوں یہاں انٹرسیکشن نہیں کرتے تو واپس اس پوائنٹ پر رکھ کر آرک کو بڑھائیں. اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کی سیدھ میں ایف اور اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن کی سیدھ میں ایک لائن ڈرا کریں اور صرف اس سائیڈ اور اس سائیڈ تک لے جائیں. تو یہ ہم نے اینڈ پوائنٹ پر پرپینڈیکولر ڈرا کیے. اس طرح ہمارے پاس یہاں ریگولر ہیگزاگن بن گیا. ان کے لیے آپ نام دے سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو کے سے لیبل کریں. اس پوائنٹ جہاں دو پرپینڈیکولرز انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو اسی ایل سے یہاں اس پوائنٹ کو ایم سے، اس پوائنٹ کو این سے. او تو یہاں پہلے سے لکھا ہے تو او کو استعمال نہ کریں. یہاں اس پوائنٹ کو پی سے اور اس پوائنٹ کو کیو سے لیبل کریں. تو یہ کے ایل ایم این پی کیو یہ ہمارے پاس ریگولر ہیگزاگن بن گیا جو کہ سرکمسکرائبڈ ریگولر ہیگزاگن ہے اباؤٹ دا سرکل. اب سٹیپس آف کنسٹرکشن لکھنے کے لیے آپ لکھیے کہ ڈرا اے سرکل آف ریڈیس 4 centimeter. ٹیک اینی پوائنٹ اے آن دا سرکل. Taking A as center, draw an arc of radius 4 centimeter, which intersect the circle at point B. Taking B as center, draw an arc of radius 4 centimeter, which intersect the circle at point C. And this way, draw 6 points which divides the circle in 6 equal parts. Join A to D, B to E, and C to F. At the ends of these diameters, draw a perpendicular KL, LM, MN, NP, PQ, and QK. KL, MN, PQ is the required circumscribed regular hexagon about the circle. اب آتے ہیں کویسچن نمبر 8 کی جانب. تو یہاں پر کویسچن نمبر 8 ہے ڈرا اے سرکل آف ریڈیس 8 centimeter, circumscribe a regular hexagon about that circle and also inscribe a regular hexagon in the same circle. Find the areas of these geometrical figures. Comment on the values of these areas. given میں تو ہمیں صرف ایک سرکل کا ریڈیس دیا گیا ہے. a circle of radius 8 centimeter. ریکوائرڈ میں 4 چیزیں ریکوائرڈ ہے to circumscribe a regular hexagon, to inscribe a regular hexagon in the same circle, to find the areas of both hexagons and circle. یہ 3 فگرز ہے. ایک سرکل ہے، 2 ہیگزاگن ہے، تو ان تینوں کے ایریاز معلوم کرنا ہوگا. اینڈ نمبر 4 ٹو کمنٹ آن دا ویلیوز آف ایریاز. پھر اس پر کمنٹ دینا ہے ان ایریاز پر
وہ تو بعد میں ہم بتائیں گے. پہلے ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں جس کی ریڈیس 8 سینٹی میٹر ہو. تو یہاں 8 پر رکھ کر 0 تک ہم کمپاس کھولتے ہیں. 8 سینٹی میٹر کا اس طرح ایک سرکل ڈرا کریں گے. اس سرکل کی سینٹر جو کہ یہاں پر ہم نے کمپاس کا نیڈل رکھا تھا اسی پوائنٹ او سے لیبل کریں. جس طرح پہلے کویسچن میں ہم نے ایک پوائنٹ اے لیا تھا اور کمپاس کو اس سرکل کی ریڈیس کے برابر کھول کر اس پوائنٹ اے پر رکھ کر ایک آرک لگائی، پھر یہاں رکھ کر ایک اور آرک، اسی طرح یہاں رکھ کر ایک آرک، پھر یہاں انٹرسیکشن پوائنٹ پر رکھ کر یہاں ایک آرک، اور اس طرح اس پوائنٹ پر رکھ کر ایک آرک. تو یہ سرکل کو ہم نے اس سرکل کو ہم نے 6 ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا. یہ دونوں پوائنٹس ہم نے ملائی. پہلے یہ لیبل کرے اے بی سی ڈی ای اور ایف سے. اب ان اینڈ پوائنٹس پر، ان ڈائیمیٹرز کے اینڈ پوائنٹس پر ہم رائٹ اینگل بنائیں گے، یعنی پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے. تو اس کے لیے پہلے سے جو کویسچن ہم نے حل کیا اسی طریقے سے آپ ایک آرک لگائی، یہاں رکھ کر ایک آرک، یہاں رکھ کر ایک آرک، پھر اس پر رکھ کر اوپر ایک آرک، اور یہاں رکھ کر ایک آرک. اس کی سیدھ میں آپ یہ لائن ڈرا کریں، یہاں پوائنٹ اے پر مارکر رکھ دیں اور اس آرک کی انٹرسیکشن کی سیدھ میں پیمانہ رکھیں. یہ لائن اس طرح ہم نے ڈرا کیا. اب دوسری اینڈ پوائنٹ بی پر کمپاس کا نیڈل رکھ کر اس ڈائیگنل ڈائیمیٹر سے باہر کی جانب آپ ایک آرک لگائی، اس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک آرک، پھر اس پر رکھ کر ایک دوسرا آرک لگائی. اب ان آرکس کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح اوپر کی جانب آرکس لگائی. یہاں بھی دونوں آرکس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو پوائنٹ بی کے ساتھ ملائے اور اس سائڈ پر یہ پہلا جو لائن یا پرپینڈیکولر ہم نے ڈرا کیا اس تک آپ یہ پرپینڈیکولر ڈرا کریں. سی پر رکھ کر ایک آرک اس طرح لگائی، پھر یہ انٹرسیکشن پوائنٹ پر رکھ کر ایک آرک، اس انٹرسیکشن پر رکھ کر ایک دوسرا آرک، پھر ان انٹرسیکشن پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اوپر ایک آرک، پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے دونوں آرکس ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں. تو یہ پوائنٹ سی، اس پر پین یا مارکر رکھ کر
पैमाने को इधर उधर घुमाइए और उस इंटरसेक्शन पॉइंट की सीध में लाए। ये भी इस तरह ड्रा करें। अब डी पर राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस डी पर कंपास का नीडल रख दें और इस साइड से बाहर की जानिब एक आर्क लगाई। इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर दूसरा आर्क। अब इस इंटरसेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए ऊपर दो आर्क इस तरह लगाई कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट डी, इनको मिलाए। अब ई पर हम राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ई पर रखकर एक आर्क इस तरह लगाई, रखकर एक आर्क, फिर इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, फिर ऊपर दो आर्क्स इस तरह लगाई कि ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ई मिलाई। अब आखिरी एफ पर हम राइट एंगल बनाते हैं, तो एफ पर कंपास का नीडल रख दे और इस तरह एक आर्क लगाई। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क, इस इंटरसेक्शन पर रखकर एक दूसरा आर्क लगाई। इन दो आर्क्स को इस्तेमाल करते हुए एक पर कंपास का नीडल रख दे, ऊपर एक आर्क, और फिर दूसरी पर रखकर ऊपर एक आर्क लगाई। अगर ये नहीं मिलती तो वापस इस पॉइंट पर रखकर आर्क को बढ़ाई ताकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट एफ और ये आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन्हें आपस में मिलाई और दोनों जानिब पहले से जो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रा किए थे उन तक ये साइड ले जाए। तो इस तरह हमारे पास ये परपेंडिकुलर्स के इंटरसेक्शन से एक रेगुलर हेक्सागन बन गया। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आप नाम दें, इसी के से लेबल करें। यह इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है, इसे एल से, यह एम से, यह इस पॉइंट को एन से। ओ तो पहले हमने लिखा है, तो एन और इस पॉइंट को पी से और इस पॉइंट को क्यू से लेबल करें। तो के एल एम एन पी क्यू, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन कंस्ट्रक्ट हो गया, जो कि सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन है अबाउट द सर्कल। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है टू इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन इन द सेम सर्कल। इसी सर्कल में अंदर भी रेगुलर हेक्सागन बनाना है, तो उसके लिए हम इन करीब जो दो पॉइंट्स है ए और बी, इनको मिलाते हैं। इसी तरह बी और सी, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलाते हैं। सी और डी, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलाते हैं। डी और ई, ये दो पॉइंट्स हमने मिलाए और ई एफ को बी मिलाए। आखिर में ए और एफ, ये दो पॉइंट्स जो कि पहले हमने लिए थे। तो सर्कल के अंदर
ہیگزاگان ریگولر ہیگزاگان انسکرائب ہو گیا ABCDEF، یہ ریگولر ہیگزاگان سرکل کے اندر انسکرائب ہو گیا، اور سرکل کے باہر جو ہیگزاگان ہم نے کنسٹرکٹ کیا وہ ہے KLMNPQ، یہ والا باہر کی طرف۔ اب ان کی ایریاز معلوم کرنا ہے، تو پہلے ہم اس کی ایک سائڈ کی لمبائی معلوم کرتے ہیں، یہ 9.3 سینٹی میٹر ہے۔ اگر دوسری کو بھی میئر کریں، یہ بھی 9.3 سینٹی میٹر ہے، تو یہ 9.3 سینٹی میٹر ایچ سائڈ اس ریگولر ہیگزاگان جو کہ سرکمسکرائبڈ ہے، باہر ہے، اس کا ہر سائڈ 9.3 سینٹی میٹر ہے۔ تو اب فارمولا ہم استعمال کرتے ہیں ایریا کے لیے، اور اسے A1 سے ظاہر کریں گے۔ فارمولا اس طرح ہے کہ 3 × 3 انڈر اسکوائر روٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی ایس اسکوائر۔ ایس سے مراد ایک سائڈ ہے، تو اس کا ہر سائڈ 9.3 سینٹی میٹر ہے۔ اب کیلکولیٹر کی مدد سے ہم اس کے لیے کیلکولیشن کریں گے۔ 3 × 3 انڈر روٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 9.3 سینٹی میٹر اینڈ اسکوائر۔ 3 × اسکوائر روٹ 3 ڈیوائڈیڈ بائی 2، یہ 2.598 کے برابر ہے، 2.598، اور اسے ضرب دے ملٹیپلائی کرے 9.3 اور اسکوائر کے ساتھ، تو یہ 224.7 سینٹی میٹر اسکوائر، یہ ایریا ہم نے معلوم کیا سرکمسکرائبڈ ریگولر ہیگزاگان کے لیے۔ اب سرکل کے لیے جس کا ریڈیس ہمیں دیا گیا ہے کہ ریڈیس 8 سینٹی میٹر ہے، تو 8 سینٹی میٹر ریڈیس کے سرکل کے لیے ایریا معلوم کرنا ہے۔ فارمولا ہے پائی آر اسکوائر، پائی کی ویلیو 3.14 اور یہ ملٹیپلائی کرے 8 سینٹی میٹر اسکوائر کے ساتھ، تو 8 اسکوائر یہ 64 بنتا ہے، اور اسے ملٹیپلائی کرے 3.1415 سے، تو یہ 201 حاصل ہو گیا، 201 سینٹی میٹر اسکوائر۔ اب جو اندر کی ہیگزاگان ہے انسکرائبڈ ریگولر ہیگزاگان، تو اس کے لیے ہم ایریا معلوم کرتے ہیں، تو ہیگزاگان کی وہی فارمولا استعمال کرے، 3 × 3 انڈر اسکوائر روٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی ایس اسکوائر۔ تو اس کا ایک سائڈ ہمیں دیا گیا، ہمیں تو گیون میں نہیں ہے، یہ ہم یہاں سے معلوم کریں گے، لیکن جتنا کہ سرکل کا ریڈیس ہم نے لیا تھا اتنا ہی اس کی لمبائی ہوگی 8 سینٹی میٹر، تو 8 سینٹی میٹر جو کہ سرکل کا ریڈیس بھی ہے، اور یہ انسکرائبڈ ریگولر ہیگزاگان کے ایک سائڈ کی لمبائی بھی یہی ہوگی، تو 8 سینٹی میٹر
3 into 3 under square root divided by 2 multiplied by 8 and square. थ्री इंटू थ्री अंडर रूट ओवर 2 ये तो पहले हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर 2.598 और इसके साथ 9.3 सेंटीमीटर यह लिखना भूल चुका हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी इसके साथ लिख दें। अब हम डायरेक्ट इसकी टोटल कैलकुलेशन करते हैं, तो 8 स्क्वायर से 64 बनेगा, इसे मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 और इसे डिवाइड करें 2 से, तो ये बनता है 166.27 166.27 और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, यह भी 8 के साथ cm लिखे और फिर इसके बाद स्क्वायर इस पर लगाई। तो ये तीनों एरियाज हमने मालूम किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 जो कि सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन का एरिया है 224, ये सबसे ज़्यादा है। सर्कल का 201 यानी 201 सम स्क्वायर है और इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागन का 166 जो कि सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं कि A1 is greater than A2 and A2 is greater than A3। मतलब ये कि सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन का एरिया सबसे ज़्यादा है, यानी बाकी जो दो एरियाज है इन दोनों से ज़्यादा है। फिर सर्कल का जो एरिया है वो इंस्क्राइब्ड रेगुलर हेक्सागन से ज़्यादा है। तो बस कमेंट्स में इतनी सी बात लिख दें, काफ़ी है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो पहले हम रेगुलर हेक्सागन जो कि बाहर हमने बनाया है, सर्कमस्क्राइब किया है, इसके लिए स्टेप्स लिखेंगे, बाद में इंस्क्राइब के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। टेक एनी पॉइंट A on the circle. Taking A as center, draw an arc of radius 8 centimeter which intersect the circle at point B. Taking B as center, draw another arc which intersect the circle at point C. In this way, divide the circle into 6 equal parts. Join A to D, D to E, and C to F. At the ends of these diameters, draw perpendiculars which are QK, KL, LM, MN, NP, and PQ. KLMNPQ is the required circumscribed regular hexagon about the circle. Now for inscribed regular hexagon, join A to B, B to C, C to D, D to E, and E to F. E to F and F to A. A, B, C, D, E, F as the required regular inscribed regular hexagon. Measure the side of circumscribed regular hexagon KL or LM, which is 9.3 centimeter, using the formula 3 into 3 under root divided by 2 multiplied by S square. The area of the circumscribed regular hexagon is calculated to be 224.7 square.
For the area of circle, use formula pi r square. Putting radius equal to 8 centimeter, the area calculated is 201 centimeter square. For the area of inscribed regular hexagon, using formula 3 into 3 under square root divided by 2 multiplied by s square. The area is 166.25 centimeter square. From these areas, we conclude that the area of regular hexagon circumscribed is greater than the area of the circle, and the area of the circle is greater than the area of the inscribed regular hexagon. आज के लिए बस इतना. वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पुश तो ट्यूटर सब्सक्राइब करें. थैंक्स.